اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم آیت نمبر 1 سے لے کے 139 تک کر چکے ہیں سورہ بقرہ کی۔ اب یہاں آیت نمبر 40 کا ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے 2-3 باتیں جو آیت نمبر 38 میں گزر چکی ہیں جو ضروری ہے سارے انسانیت کے لیے، اس میں ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے سو جو چلا میری ہدایت پر، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، نہ آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، سب کو بھیجنے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ اب ہر دور میں کتاب بھیجا جائے گا، نبی رسول بھیجا جائے گا، اور وہ انسان کو حق کے طرف بلائیں گے۔ تو اس طرح سے چلتے رہے گا۔ اب یہاں دیکھیے یہ بتا، اس میں الفاظ جو یوز ہوا ہے وہ ہے یاتینکم، اس میں انا لگایا بیچ میں۔ اس کو عام طور پہ اگر بولا جاتا تو صرف یاتکم بول کے بھی کافی تھا، لیکن یاتینکم لگانے کا مطلب ہے زور دے دیا گیا۔ اور کس چیز پہ زور دیا گیا؟ زور یہاں پر اس کا بعد والا فمن تبع ہدایا، ہدایت پہ زور دیا گیا۔ یہ ہدایت پہ زور دے کے بتایا گیا کہ یہ خالص ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور جو پکا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کے طور پہ سمجھ لیجئے، شیور۔ انّا کا مطلب ہی ہوتا ہے کوئی چیز جو پکا ہوتا ہے، اس پہ شیور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شیورٹی دی جا رہی ہے کہ ہر دور میں کتاب بھیجی جائے گی، ہدایت بھیجا جائے گا، اب اس پہ چلنا انسان کا کام ہے، اور جو اس پر چلے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کو کوئی غم و پریشانی نہیں ہوگا۔ یہ دو چیز ہے۔ تو خوفن جو ہے وہ پرماننٹ فارم ناؤن میں ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں خوف ہمیشہ رہتا ہے۔ کیسے؟ ایک اگر مسلمان ہے تو ہمیشہ اس خوف میں رہتا ہے کہ کہیں اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ایسا کام نہ کر دے جس سے وہ جہنم چلا جائے۔ اور وہ پریشان اس لیے نہیں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے، وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیشہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے۔ جس کی حفاظت ساری کائنات کا مالک کر رہا ہو، اس کو پریشانی کس چیز کی ہوگی؟ تو یہ بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر ملتا ہے۔ تو جو یہ اچیو کر لے گا اس کے لیے آگے زندگی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ یحزنون جو ہے نا، یہ بھی بہت خاص بات ہے کیونکہ یہ ورب فارم میں ہے، اور یہ ٹیمپرری ہوتا ہے۔ ورب فارم مطلب کریا، کام۔ جو غم انسان ہے، غم تھوڑے دیر کے لیے، غم اور خوشی آتی جاتی رہتی ہے، اسی لیے تھوڑا دیر کے لیے رہتا ہے۔ تو گرامیٹیکلی بھی بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ اور مسلمان جو ہوتے ہیں، مومن، ہمیشہ ون ون سچویشن میں ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑتے ہیں، اور ان کو اگر نعمت ملتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے رشتہ توڑنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نقصان میں ہوتے ہیں، ہر حال میں نقصان میں ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، جب ان پر مصیبت آتا ہے تو وہ گھمنڈی ہو جاتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کا شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور وہ ناشکرے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیز ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جب انسان ناشکرہ ہوتا ہے تو ساری بیماری کا جڑ وہی ہے، ناشکرے ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ سارے گناہوں میں پھنستا جاتا ہے۔ تو خوفن جو ہے، خوف کی وجہ سے دیکھیے دو چیز اور سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت سارے عالم ہوں یا بہت بڑے بڑے عہدے میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اس خوف سے بات کو بگاڑ دیتے ہیں، یا عالم سب کیا کرتے ہیں، آیتوں کا غلط مطلب نکالتے ہیں، حق اور باطل میں ملاتے ہیں۔ کس خوف سے؟ کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے۔ کسی کو گدی جانے کا خوف رہتا ہے، کسی کو نوکری کا خوف رہتا ہے، یہ سب چیز رہتا ہے۔ اور کوئی حق پر نہیں چل پاتا ہے کیونکہ اس کے پریوار والے کسی اور مذہب پہ ہیں، کسی اور غلط طریقے پہ ہیں، تو وہ اس ڈر سے کہ اس کا پریوار والا چھوٹ جائے گا، اس وجہ سے وہ حق پر نہیں آ پاتا ہے۔ بہت ساری مشکلات زندگی میں دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ حق پر چلے گا، جو اللہ تعالیٰ جو ہدایت بھیجے ہیں، پھر اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اسی کے بنیاد پہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔
دیکھیے یہاں پر ہدایت کے بارے میں بات ہوئی، اس کا بعد والا آیت، کیونکہ ہر آیت کے بعد دوسرا آیت کا کنیکشن ہے، یہی ہے جس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ ترتیب سے پورا قرآن کو سجایا گیا ہے، اور جو ترتیب سے نہیں پڑھتے ہم قرآن کو تو ہم قرآن کو صحیح سے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کی بعد والی آیت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفْرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنم کے بارے میں ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے اس کو جھٹلاتے ہیں، وہی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بات بتا دی گئی، اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جنت کی طرف ہدایت کا انکار کرنے والوں کا کیا حل ہوگا۔ تو اب اس کے بعد دیکھیے ایک عجیب سا سلسلہ نظر آتا ہے جس پہ غور کرنے والی بات آتی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اس آیت میں بہت غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اس سے پہلے ایک الفاظ دیکھ چکے ہیں انعمتا سورہ فاتحہ میں، اور یہاں پر بھی ہم وہی الفاظ پھر سے دیکھ رہے ہیں، نعمت۔ تو یہ الفاظ دہرایا گیا ہے، تو یہ انعام کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے بھی بہت سارے قوموں پر یہ انعام دیا۔ کس چیز کا انعام؟ ہدایت کا انعام، نبیوں کا انعام، ان کے پاس رسول بھیجا گیا، ان کے پاس کتاب بھیجی گئی۔ اور بنی اسرائیل میں تو ہر دور میں نبی آتے تھے۔ سمجھ لیجئے کہ اگر دادا ہے تو دادا کے بعد جو بیٹا ہے اس دور میں بھی نبی، پھر اس کے پوتے کے دور میں بھی نبی، ہر دور میں نبی آتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور بھی بہت ساری نعمتوں کا ذکر آگے ہوگا۔ سب سے پہلا تو اللہ تعالیٰ یہاں بہت پیار سے بنی اسرائیل کو اور امت مسلمہ کو بھی سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، خاص کر بنی اسرائیل کو، کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور باپ کے نام پر زور دے کے بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کی اولاد ہو جو بہت نیک تھے، نبی تھے، اللہ کے بہت پسندیدہ تھے، تم ایسا کام کیسے کر سکتے ہو؟ تم اس کی اولاد ہو۔ تو اسی طرح سے ہم بھی سمجھاتے ہیں دنیا میں کہ اتنا بہترین باپ کا بیٹا ہو کر تم ایسا کام کیسے کرتے ہو؟ تو یہی چیز یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرے ساتھ کیا گیا عہد۔ میں تمہارے ساتھ کیا گیا عہد پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے جو عہد ہے نا، وَأُوفِي، یہ جواب الشرط پہ ہے۔ جواب الشرط کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے عوض پہ وہ کام ہوتا ہے۔ جیسے تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اس طرح سے ایک سمجھیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا، اسی طرح سے بنی اسرائیل نے بھی عہد کیا تھا۔ کیا؟ انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کو مانا۔ تو اللہ کو مانا، لیکن اللہ کی ماننا زیادہ ضروری تھا۔ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، تو وہی عہد یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہ تم نے جو اقرار کیا تھا کہ تم اللہ کو مانو گے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے، تو تم اس پہ چلو، اور میں بھی تمہاری مدد کروں گا، میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ تو یہی چیز بتایا جا رہا ہے، اور بہت ضروری ہے ہم سب کو سمجھنا۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے عہد توڑا، ہم نہ توڑے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی عہد توڑتے آ رہے ہیں، اور یہی چیز بتایا گیا ہے بنی اسرائیل کو بھی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 66 میں کہ اگر تورات پہ چلتے تو زمین اور آسمان ہر طرف سے رزق ملتا۔ اور ہم سورہ نور میں بھی دیکھتے ہیں آیت نمبر 55 میں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، آیت نمبر 55 میں سورہ نور کے ہے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے، یعنی اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، اور انہوں نے نیک کام کیے، کہ انہیں ضرور خلافت سلطنت دے گا زمین میں، اور ان کے پہلوں کو خلافت دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو خلافت دی، جو لوگ چلے اور وہ عدل و انصاف دنیا میں قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی کتاب پر چلے گا اس کو خلافت دے گا، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہم ایسا کیوں نہیں کر پا رہے؟
بنی اسرائیل کچھ حد تک کچھ وقت تک سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے ٹائم پر داؤد علیہ السلام کے لیے بھی دیکھیے پورا قرآن میں 2 ہی جگہ خلافت لفظ، جو خلیفہ لفظ اگر کسی رسول یا نبی کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو وہ ہے آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام. تو وہ خلافت قائم کر پائے تھے داؤد علیہ السلام، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر انہوں نے وہ چلے اور خلافت کو قائم کر دیا. اسی طرح سے نبیوں کا کام رہا ہے. لیکن اب یہ ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ ذمہ داری مسلمانوں پر ہے جو بنی اسرائیل پہ پہلے تھا. اسی ذمہ داری کو ہمیں لے کر چلنا ہے. اب اس آیت کے آخری حصے میں ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. یہ جو فرحبون لفظ آتا ہے رہبان سے. رہبان کسے کہتے ہیں؟ رہبان اسے کہتے ہیں جو لوگ دنیا سے انٹرسٹ جن کی ختم ہو جاتی ہے، مطلب ان کی دنیاوی چاہت زیادہ تر نہیں رہتی ہے اور وہ اللہ کے بندے ہو کر بنے رہتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو اس ورڈ کا استعمال کیوں کیا گیا بنی اسرائیل کے لیے کہ تم اللہ کے بندے بنے رہو، کیونکہ وہ دنیا کی طرف اتنا زیادہ جھک گئے، دنیاوی معاملات میں اتنا زیادہ پھنس گئے کہ وہ اللہ سے دور ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتا رہا ہے کہ تم دنیاوی لالچ میں آ کر نبی کا انکار مت کرو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار دنیاوی لالچ، عہدہ، پوزیشن، گدی فالوورز، یہ سب الگ الگ طرح کا دنیاوی لالچ ان پر حاوی تھا. تو اس کے وجہ سے وہ اور بھی بہت سارا کارن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی آیتیں گزری ہیں وہ آیت کچھ اس طرح سے گزری ہے کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس اور فرشتوں کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 38 تک میں. اور یہی بتایا جا رہا بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل آدم علیہ السلام کی طرح بنے، نہ کہ ابلیس کی طرح انکار کرنے والے. تو یہ اس سلسلے میں قرآن آگے چلتے رہ رہا ہے. تو بنی اسرائیل دیکھیے گا کہ وہ ابلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے اور آج مسلمان بھی کہیں نہ کہیں انکار کرنے والا بنتے رہتا ہے. اس کا اگلا آیت میں آپ کو اسی طرح کا پیغام ملے گا. جو دیکھیے کیا ہے اگلی آیت میں. اگلی آیت میں ہم جب پڑھتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ اگر آج ہم پکڑے ہیں، اگر ہم جس سے پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہے. اس دور میں تورات تھا. تو اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے. تو اگر ایک انسان قرآن پکڑا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے تو ضرور تصدیق کر رہا ہے بھائی کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا اور قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور اس پہ ایمان لا رہا ہے. تو اب دیکھیے اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، ایمان لائے، اس پر تصدیق کیے، مان گئے کہ ہاں یہ بات پچھلی قوم کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ بات ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس پر چلنا ہے. اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے ان کے کافر نہ ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم ان کے کافر نہ ہو جاؤ. تو دیکھیے جو چیز جاننا، کافر کسے کہا جاتا ہے؟ کافر میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، کافر کا لفظ ہوتا ہے، کا مطلب ہوتا ہے کہ بیج کو زمین کے اندر دفن کر دینا. تو یہاں پر سچ کو جان کر اس کو جھٹلا دینا، یہ کافر کا صحیح مطلب ہے. تو یہاں پر کافر کیسے ہو جا رہا؟ اگر کوئی مسلمان بھی حق کو جانتا ہے اور جان کر چھپاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، تم اس پر چلو، اس کا انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ. اور قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے نوع انسان کے لیے. بنی اسرائیل میں بھی یہ تھا، آج امت مسلمہ میں بھی یہ پرابلم گھس چکا ہے کہ وہ قرآن سے رشتہ توڑ چکے ہیں اور نافرمان فاسق بنتے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائیں، آمین. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ میری آیت کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو اور مجھ سے ہی ڈرو. یہاں پر بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ آیت کے عوض قیمت نہ لو. آج ہو کیا رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ٹائم پہ بھی ہوتا تھا، وہ لوگ
آیتوں کا استعمال جادو ٹونا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیز، تعویذ گنڈے، یہ سب چیز کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ آج امت مسلمان بھی کیا کر رہی ہے گدی کے لیے؟ جیسے اگر دین اکبر جو بنا اکبر کے ٹائم پہ، جسے مسلمان میں سے سمجھا جاتا ہے کہ اکبر نے کیا کیا، عالموں کی مدد سے ہی، برے عالموں کی مدد سے ہی ایک نیا دین قائم کر دیا، دین الہی کو چھوڑ کر اس نے دین اکبر بنا دیا۔ تو ان عالموں نے کیا کیا، اکبر سے گھوس کھایا، اکبر کے پریشر میں آ کر، خوب پیسے کے لالچ کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، فتویٰ جاری کر دیا کہ اکبر دین اکبر بھی بن سکتا ہے۔ تو یہی چیز ہوتا ہے۔ اور دیکھیے تعویذ گنڈوں کا دھندا چاروں طرف ہے، یہ سب کیا ہے، کچھ نہ کچھ آیت فٹ کر کے گھما پھرا کے اس دھندے کو بڑھا دیا گیا، پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا لیا گیا، جبکہ اس پر چلنا اور اس کتاب کو قائم کرنا یہ مقصد تھا۔ تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے جب ہم آیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ یہی چیز بتایا جا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل بھی یہی کرتے تھے۔ اس ٹائم کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے علماء ہوا کرتے تھے، اور علماء کو جب معلوم چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو ان کو کس چیز کا ڈر ہو گیا، ان کو اس چیز کا ڈر ہو گیا کہ اب ان کا گدی جائے گا، اب وہ جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں وہ بھی ان سے چھین جائیں گے، اور ان کو خود ایک اسٹوڈنٹ کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ کی طرح آنا پڑے گا، وہ بھی ایک دم نئے سرے سے۔ اس چیز کا ڈر ستانے لگا، تو اس لیے اپنی اس لالچ کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا دنیاوی مفاد کے لیے۔ یہی چیز بتایا گیا کہ رہبان جو لفظ اس سے پہلے آیا، فرہبون، رہبانیت کو قبول نہیں کر کے انہوں نے دنیا کی لالچ کو قبول کر لیا۔ یہی چیز اس میں بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن تورات کو کنفرم کرتا ہے، جیسے مصدقا لما معکم، قرآن اس سے پہلے کتاب جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو کنفرم کرتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے، نبیوں کو ماننے کے بارے میں ذکر ہے، کیا کرنا ہے، حرام حلال وغیرہ وغیرہ، نیم قانون، سب چیز، بہت ساری چیزیں جو پچھلی کتابوں میں بھی ہے، بہت ساری چیزوں کو قرآن کنفرم کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ یہ بات بھی بتا رہا ہے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی تھی، جو کہ وہ جاننے کے باوجود بھی انکار کر بیٹھے۔ تو اس آیت میں ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے، جو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 85 میں بھی بتایا گیا، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا کیا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی دیکھیے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو اس آیت میں ہم کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ بہت لوگ کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے 90% سچ اور اس میں 10% جھوٹ ملا کر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ تو یہی چیز ہم کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم مسلمان، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دین کو، علم کو عام کر دیا۔ بنی اسرائیل کے پاس عام لوگ جاتے، علماؤں کے پاس عام لوگ جاتے تھے اور مسئلہ مسائل پوچھتے تھے، اور جو وہ بول دیتے تھے، چاہے وہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیتے تھے۔ آج مسلمان بھی یہی کرتا ہے، وہ علماؤں سے رابطہ کرتا ہے، علماؤں سے پوچھتا ہے، اور خود جاننے کی بہت کم کوشش کرتا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انہوں نے علم کو عام کر دیا۔ ہر صحابہ اس لائق ہو گئے کہ وہ مسئلے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ سکے، دین کو اچھی طرح سے سمجھ سکے، قرآن حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ سکے، اور اس کے بعد جب کچھ اگر نہیں سمجھ میں آئے تب اپنے سے بہتر جاننے والوں کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے۔ اسی چیز پہ قرآن زور دیتا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو مسلمان کسی حد تک کھو بیٹھے ہیں۔ تو یہی بنی اسرائیل کا ساتھ معاملہ ہوا، اور یہی مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آگے کی آیتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی آیت کے آخری حصے میں کیا کہا جا رہا ہے،
वला तश्तरू बि आयाति समनन कलीलन व इयाया फत्तकून, तकवा कि सिर्फ़ अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और हम तकवा के बारे में शुरू में पढ़ चुके हैं। तकवा क्या है? सही और गलत में फ़र्क करके सही पर चलना। और यही गड़बड़ ये कर रहे हैं, बनी इसराइल ने किया और उम्मत मुसलमान भी कर रहे हैं कि सच हर चीज़ में बहुत सारे, देखिएगा हम लोग क्या है, बहुत सारी किताबें ऐसे पढ़ती हैं कुरान को छोड़कर जिसमें बहुत सारी झूठी बातें भी हैं और उसमें लिखा नहीं रहता है। जैसे बहुत सारी किताबें, उनमें हदीस का सेहत नहीं रहता है कि वो हदीस मौजू है, ज़ईफ़ ज़िदान है, झूठी हदीस है कि सच्ची हदीस है, सही है कि नहीं, वो सब नहीं लिखा रहता है। और इसी तरह से 100 में से 90 या 100 में से 70 सच रख के 10%, 20%, 30% झूठ मिला के डाल दिया जाता है। और वो झूठ, अल्लाह पे झूठ बोलना बहुत बड़ा झूठ हो जाता है। कुरान खुद हमें बताता है फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरल्लाहि कज़बा, कि कौन उससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पे झूठ इफ्तरा करे। इस तरह से बहुत लोग क्या है, झूठी बातें बयान करते हैं हक़ समझकर, और वो यही सोचते हैं कि हम हक़ पर चल रहे हैं और जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तब उनको हकीकत पता चल जाएगा। तो इस तरह से बनी इसराइल भी काम करते थे, जानकर या अनजाने में, और आज उम्मत मुसलमान भी काम कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं एंड में कि तकवा इख्तियार करो, सच और झूठ में फ़र्क कर कर सच पर चलो और अल्लाह से डरते रहो कि कहीं तुम गलत चीज़ में ना फंस जाओ और अल्लाह पे इल्ज़ाम, अल्लाह पे झूठ बहतान वगैरह, अल्लाह के रसूल पे झूठ बहतान वगैरह ना लगाने लगो। क्योंकि हम शुरू में जानते हैं कि जब हम आदम अलैहिस्सलाम, इब्लीस और फरिश्तों का किस्सा पढ़ रहे थे, उसमें भी बताया गया बाज़कुम बाज़ु अदुवन, कि बाज़ के दुश्मन होंगे। और इब्लीस के दौर से ही हमेशा दुश्मन हमारे पीछे, हक़ के पीछे लगा हुआ है, हक़ के चलने वालों के पीछे लगा हुआ है। इस तरह से वो झूठ फैलाता है और झूठ फैला के लोगों को 90% सच, 10% झूठ, 5% झूठ मिला के लोगों को गुमराह करने में लगा रहता है। जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, और इससे बचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ तकवा ही हमारे काम आ सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है व इयाया फत्तकून। इसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह अगली आयतों पे बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।